بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، بلکہ نہیں، افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے ساتھ موجود تمام ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو جناب سلیم شریف صاحب، جناب واسط شاہد صاحب، محترمہ سیدہ ہادیہ ہاشمی صاحب، اور ہمارے تمام تر محنت کش اور کام کرنے والے لوگ جو پھر ماشاءاللہ شام میں جب جی پاکستان ہوتا ہے تو چھپ کے ویڈیو بھی بناتے ہیں چپ چاپ انہیں میں سے سارے پیارے پیارے لوگ ہیں. جمی جی آپریٹر، ہمارے جو لائٹنگ انچارج ہیں وہ جو ہمارے آڈیو پر موجود ہیں انچارجز، اس کے علاوہ ہمارے کیمرہ مین، ماسٹر کنٹرول روم میں ہماری پوری ٹیم جو سب موجود ہے، آپ بالخصوص مصباح اور ارسلان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، احتشام صاحب ہیں، خرم ہیں، اس کے علاوہ جناب کامران بھائی ہیں، اور مفتی مسعود احمد صاحب ہیں، جناب عمران انصاری صاحب، محترمہ حنا امان صاحبہ، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کے روح رواں جناب عدیل سوری صاحب لاہور، جہاں پر یہ پوری ٹرانسمیشن یہاں سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. آپ سب کو دامے درمے سخنے جو کام کر رہا ہے انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، آج پاکستان میں 13واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 14واں روزہ افطار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 13 رمضان المبارک 26 اپریل آج ہے، اور آج پیر کا دن ہے، 2021 عیسوی 1442 ہجری. سیدہ ہادیہ ہاشمی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. آج میں اس میں بتاؤں گا اسی سے ہے. ابھی ہم آج سے میں ذرا تھوڑے سے الفاظ کو توڑ کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ خواجہ الطاف حسین حالی مسدس مد و جزر اسلام میں کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے. کیا ہے؟ اسی سے ہے فاطمہ، اسی سے ہے علی، اسی سے ہے حسن، اسی سے ہے حسین. اب ہو گیا نا اسلام کا بول بالا، اب اسلام کا بول بالا ہو گیا. اسی سے ہے، اسی سے ہے نسل اہل بیت اطہار، اسی سے ہے صحابہ کرام کی عزت اور وقار، اسی سے ہے محبت کرنے والوں پر محبتیں بے شمار، اسی سے ہے
میدان کارزار اسی سے ہے، ابو جہل ذلیل و خوار، اور اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، تو اسی سے ہے جو کچھ بھی کائنات میں ہے اسی سے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ بھی یہ کائنات کو کہتے ہیں محفل ہست و بود۔ یہ محفل ہست و بود آپ کے لیے سجائی گئی، یہ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی، اسی سے ہے۔ بھئی آپ کس سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں؟ جی ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم ان سے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اسی سے ہے۔ یہ ستارے اسی سے ہیں، یہ سورج اسی سے ہے، والشمس والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ سب اسی سے ہے۔ یہ لہراتی زلف جو کہ رات کا پتہ دیتی ہے اسی سے ہے۔ یہ جو چہرے پر نور جب نور کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور گمان ہوتا ہے کہ اجالے ہو گئے، اسی سے ہے۔ اسی سے ہے لوگوں کو معاف کرنا، اسی سے ہے صلح اور معاہدے کرنا، اسی سے ہے غزوات میں شریک ہونا، اسی سے ہے لوگوں کو گلے لگانا، اسی سے ہے بچھڑے ہوئوں کو ملانا، اسی سے ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اسی سے ہے بیواؤں کی مدد کرنا، اسی سے ہے ضعیفوں کا ساتھ دینا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سب اسی سے ہے، سب کچھ اسی سے ہے، کسی سے نہیں ہے، اسی سے ہے۔ کیونکہ جو کچھ اسی سے ہے، جو کچھ اسی سے ہے وہ سب اسی کا ہے، جو کچھ اسی سے ہے وہ سب اسی کا ہے، اور وہ جس کا ہے وہ اسی کا ہے، وہ جس کا ہے وہ اسی کا ہے، اور اسی کا ہے وہ جس کا ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اسی کا ہے وہ جس کا ہے، جس کا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو اسی کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو اس کا ہے وہ اسی کا ہے۔ ابھی آپ لوگ خود سمجھتے رہے میں بات کسی کر رہا ہوں، میں بات یہی کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو اللہ کا ہے وہ رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہ اللہ کا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور مصطفیٰ خدا کی رضا چاہتا ہے۔ تو ضعیفوں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، ضعیفوں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ عامر لیاقت حسین بھی اسی کا ہے، عامر لیاقت حسین اسی کا ہے، پہلے اس کا ہے پھر اسی کا ہے، اس کا ہے اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے جی رہا ہے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا۔ سب کچھ اسی کا ہے، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ فخر عرب زیب محراب منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق
بھائی واہ، کیا خوبصورت منظر کشی ہے. فاران کی چوٹی. وہ فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، طور پہ جلوہ گر ہوا، اور 10,000 قدسیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوا. تورات کی یہ آیات ہے. کیا؟ یہ تورات کی آیات ہیں. عہد نامہ عتیق. فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، کوہ طور پر نمودار ہوا، اور 10,000 قدسیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور فاران کی چوٹی سے آپ طلوع ہوئے. اس کا ذکر یہاں پر کیا. وہ فخر عرب زیب محراب و ممبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پیار سے کہتے تھے فخر عرب. آپ عرب کا فخر ہیں، کیونکہ آپ دیانت میں، امانت میں، سیادت میں، صداقت میں، حفاظت میں، محبت میں، یگانگت میں یکتا تھے. آپ جیسا کوئی نہیں تھا، اور آپ جیسا کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو. افلاک پہ تو کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. ہاں، افلاک پہ تو اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی. تو وہ فخر عرب زیب محراب و ممبر. محراب و ممبر پر تشریف فرما ہونا اگر کسی کو زیب دیتا ہے. حضرت بلال بھی ادھر دیکھتے تھے اذان سے پہلے. اور ایک اور بہت بڑے امام ہے، امام مالک بن انس، جو کہ امام مدینہ جن کو کہا جاتا ہے. جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو ممبر رسول کی طرف اشارہ کر کہتے تھے انہوں نے یہ فرمایا ہے. کیا کہتے تھے؟ نام نہیں دیا. آج تک امام مالک بن انس لکھا ضرور ہے لیکن رسول کا نام نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی، اچھا اللہ سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ اکبر سے بڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنا نام قرآن میں جا بجا جگہ جگہ موجود ہے، لیکن اپنے حبیب کا نام صرف 4 مرتبہ لیا ہے. وہ بھی ریفرنس کے لیے کہ محمد تمہارے باپ نہیں، نام بتا. ورنہ ہر جگہ پتہ ہے کیا پکارا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا رسول، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول. کبھی آپ کے دانتوں کی تعریف کی. دانت کیا ہوتے ہیں؟ یاسین. یہ نہیں پتا ہوگا آپ کو. دانت یاسین کو کہتے ہیں. کبھی آپ کے دانتوں کی تعریف کی. کبھی آپ کو کہا مدثر، کبھی آپ کو کہا مزمل، کبھی آپ کو کہا طٰہٰ. یہ سب آپ کے نام ہیں، یہ آپ کو ناموں سے پکارا. لیکن 4 مرتبہ صرف محمد کا، باقی کا میرا رسول. یہ میرا رسول جو ہوتا ہے نا، یہ بہت پیار سے کہتے ہیں اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے پیارے. یہ محبت کا ایک انداز ہے. تو یہ جو محراب و ممبر تھی یہ پہلے نہیں تھی. پہلے نہ محرابیں تھی نہ ممبر تھی. اب نہ ممبر تھے، ممبر ہوتے تھے لیکن ان ممبروں سے ستائش گوئی نہیں ہوتی تھی، تحمید نہیں ہوتی تھی، تحلیل نہیں ہوتی تھی، تسبیح نہیں ہوتی تھی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر محراب و ممبر سے اللہ کی تعریف بیان کی جانے لگی. تو فخر عرب بھی تھا، زیب و محراب و ممبر بھی تھا. اور فخر عرب، زیب محراب و ممبر آگے ہادیہ پڑھتی ہیں کہ تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر، تمام اہل مکہ کو جمع کیا. چلو بھائی آؤ، چلو ساتھ چلو. تمام اہل مکہ کو ساتھ لے کر چلے، ساتھ لے کر چلتے گئے. اور جب ساتھ لے کر پہنچے تو ساتھ لے کر کہاں گئے؟ ہاں، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حزب فرمان داور. ہاں یہ بات ہوئی نا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مطلب یہ کہ
نجم کی قسم، ٹوٹتے ہوئے تارے کی قسم، واپس آنے والے ستارے کی قسم، تمہارے صاحب نہ بہکے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں. کیا؟ تمہارے صاحب نہ بہکے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں. اب صاحب کیوں کہا؟ صاحب کیوں کہا؟ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ آیات بنیادی طور پر معراج کی گواہی دے رہی ہیں. والنجم اذا ہوا، نجم اس ستارے کو کہتے ہیں جہاں جو قرآن نے تضمین بیان کی ہے، جو ستارہ گیا بھی اور ستارہ آ بھی گیا. ٹوٹے ہوا ستارہ، وہ ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں ہوتا جس کو آپ لوگ ستارہ ٹوٹ گیا، وہ ستارہ گیا بھی، وہ ستارہ آ بھی گیا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اب سنیے گا صاحب، بہت امپورٹنٹ بات. صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو ایک مشرک تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی. کیا تھا؟ مطعم بن عدی. اسے مطعم بن عدی بھی کہتے ہیں، لیکن مطعم ریسٹورنٹ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں مطعم بن عدی. عربی میں مطعم کہتے ہیں ریسٹورنٹ کو. تو مطعم بن عدی یا مطعم بن عدی وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت ابوبکر کے پاس، سنتے ہو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں ڈائریکٹ اللہ حضرت ابوبکر سے مخاطب ہوا ہے. یہ حضرت ابوبکر کی شان میں ہے. یہ دوسری آیت جو ہے، تم سنتے ہو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. کہ تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو ام ہانی کے گھر سے گئے اور بیت المقدس گئے، واپس بھی آ گئی، واپس بھی آ گئے، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا. یہ کیا چکر ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، تمہارے صاحب بہک تو نہیں گئے؟ تو قرآن نے سب سے پہلے جواب دیا ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے صاحب نہ بہکے ہوئے نہ بھٹکے ہوئے. تو قرآن ادھر گواہی دے رہا تھا، ادھر ابو بکر کہہ رہے تھے کہ محمد جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، محمد جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. تو اس پر مطعم بن عدی نے کہا اے ابو قحافہ کے بیٹے، تو نے جس واقعے کو دیکھا نہیں، تو نے جس واقعے کو جانا نہیں، یہ تو میں ابھی تجھے بتا رہا ہوں کہ واقعہ کیا ہے. تو نے جس واقعے کو دیکھا نہیں، تو نے جس واقعے کو جانا نہیں، اس کے باوجود تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے صاحب نہ بہکے ہوئے نہ بھٹکے ہوئے. تو آپ کو حضرت ابوبکر کا تاریخی جواب بتاؤں. انہوں نے کہا تم اس واقعے کی بات کرتے ہو؟ کیا کہا؟ تم اس واقعے کی بات کرتے ہو؟ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بنا دیکھے، بنا جانے، بنا تعارف کے جب ہم ایک رب پر ایمان لے آئے تو معراج کا واقعہ تو بہت چھوٹی بات ہے. ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہے تو ہم نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی عبادت کرو تو ہم نے بھی کہا عبادت کرو. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ معراج ہے تو معراج ہے. وما صاحبکم کیا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے صاحب نہ بہکے ہوئے نہ بھٹکے ہوئے. تو پھر آپ نے آخری جملہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے میرے صاحب نہ بھٹکے ہوئے نہ بہکے ہوئے، میرے صاحب آخری نبی ہے. تو قرآن نے اس کی دلیل یہاں پر دی. پھر فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے. یہ پڑھا ہے ابھی ہادیہ نے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے. کیا پڑھا؟ انہوں نے یہ پڑھا کہ گیا ایک دن حسب فرمان داور، یعنی ہمراہ عرب کو لے کر کیسے گیا؟ خود نہیں گیا بھائی چلو آؤ، چلو بھائی چلو چلو بھائی چلتے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب لے کے جاؤ. لے کے پہلے بھی جا سکتے تھے. گیا ایک دن حسب فرمان داور، اللہ کا حکم ہوا اب لے کر جاؤ پیارے. تو سارے ہمراہ عرب کو لے کر گیا. اور پھر حسب داور کے آگے کیا ہے؟ سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر. سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر. سوئے دشت یہ تھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہوں نے حج کیا ہے اور جو مدینے اور مکے گئے، جبل ابو قبیس کے بالکل برابر میں تھوڑا سا 2 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر قریب فاران کی پہاڑیاں ہیں.
فاران کی پہاڑیوں کے نیچے پورا دشت ہے. دشت کس کو کہتے ہیں؟ دشت کس کو کہتے ہیں؟ میدان کو کہتے ہیں, خالی میدان, صحرا. دشت تو دشت, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. علامہ اقبال کے اشعار بھول جاتے ہیں آپ لوگ. دشت صحرا کو کہتے ہیں, مٹی کو کہتے ہیں. واصل شاہد صاحب, آج کل آپ جو ہے نا پرانے آدمی ہو گئے ہیں. آپ کی یادداشت میرے خیال کتنے سال ہو گیا ہمارے ساتھ؟ 6 سال میں ہی ایسے ہو گیا آپ, یا 22 سال کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو دشت تو دشت, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ دشت جو ہے, کیا آپ کو پتہ ہے, آپ لوگ سب کے ہمارے ماشاء اللہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگ بیٹھے. یہ لوگ مجھ سے کبھی کبھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی یادداشت ایسی کہ دیکھیں بات صرف اتنی ہے, 22 سال تک جب آپ محمد کرتے رہے, 22 سال تک جب آپ رسول کرتے رہے, تو جس کا نام لے رہے ہیں وہ اپنا نام گم ہونے دے گا کبھی؟ وہ اپنی باتیں گم ہونے دے گا کبھی؟ تو آپ مجھے عمر کی کسی بھی حصے میں پائیں گے مصطفیٰ کی محبت کی قسم کہ اللہ تعالیٰ اس عزت کو برقرار رکھے گا اور یہ یادداشت ہمیشہ برقرار رہے گی. تو میں وہ بات کرتا رہوں گا جو میں یاد کرتا رہا ہوں, کیونکہ میں بات اپنی یاد نہیں رکھ رہا, میں بات مصطفیٰ کی یاد رکھ رہا ہوں. تو ان کی یاد رکھی ہوئی بات کون بھول سکتا ہے؟ اپنی باتیں تو انسان بھول سکتا ہے, رسول کی باتیں نہیں بھول سکتا. تو یہ ان کی بات ہے. تو انہوں نے دشت میں ایک صحرا کے سامنے پہاڑی ہے, کیونکہ عرب تو پورا صحرا تھا, اس کے سامنے پہاڑی ہے, پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا, کیا فرمایا؟ تم سوچ میں پڑھ دو. یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب, سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب. یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب. کیوں بھائی آل غالب کیوں؟ ایکچولی غالب سے, اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن کلاب بن مرہ بن عبد مناف بن غالب بن فہر بن مدر بن ندار بن ندر بن غالب بن لوی. غالب جو تھے وہ بنیادی طور پر ان سب کے جد تھے. یہ جتنے قبائل تھے نا, کسی نہ کسی کا سلسلہ غالب سے جا کے ملتا تھا. حضرت علی کو بھی کہا جاتا ہے اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. تو ان کا سلسلہ بھی, یہ غالب جو تھے یہ مین جد تھے. تو آپ جوامع الکلیم تھے, جوامع الکلیم کہتے ہیں مختصر سی. آپ نے اردو میں محاورہ سنا ہے, دریا کو کوزے میں بند کرنا. دریا کو کوزے میں, یہ صرف رسول کو فن آتا تھا کہ مختصر بات کیسے کی جاتی ہے. دریا کو کوزے میں بند کر. آپ یہ کہتے اے بنی تمیم قبیلے کے لوگوں, اے عدی قبیلے کے لوگوں, اے ہاشم قبیلے کے لوگوں, اے امیہ والوں. آپ نے کہا اے آل غالب, کیوں یہ سب آگر ملتے تو یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر اب جہلم سے دریا بہ رہا ہے, اب چناب سے بہ رہا ہے, راوی سے بہ رہا ہے, ایکچولی وہ دریائے سندھ ہے. جو جہلم سے آ رہا ہے وہ دریائے سندھ آ رہا ہے, لیکن جب سندھ میں آ کے گرتا ہے تو وہ پھر بھی سندھ کا دریا نہیں رہتا, کیونکہ وہ سارا جا کر بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے. تو ایکچولی سارے دریا پاکستان کے جو ہیں وہ بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتے ہیں, جس کو ہم عریبین سی کہتے ہیں. تو عریبین سی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جتنے قبائل تھے یہ غالب کی اولاد میں سے شامل تھے. تو کہا اے آل غالب, سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کہ کاذب. اب میں اس کا پورا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. واقعہ یہ کہ آپ نے کہا اے معاشر القریش, اے آل غالب, اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج کھڑی ہے اس پہاڑ کے پیچھے, کیونکہ آپ اس وقت حلف الفضول نامی تنظیم کے سربراہ بھی تھے. حلف الفضول 4 فضل, یعنی فضل بن عباس, یہ 4 فضل نام کے افراد نے بنائی تھی. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اہل مکہ پر حملہ ہوگا تو سارے مل کر ساتھ دیں گے. اس وقت آپ اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے. تو آپ نے کہا اے اہل مکہ, اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے, تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا نام محمد مصطفیٰ, نام ہے ابن عبداللہ, بالکل کریں گے. نام کہتے ہاں کریں گے, نام.
نام نام، ساری طرف سے آواز نام 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 نام. جب یہ آوازیں بند ہونے لگیں تو آپ نے کہا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ پہ کیوں یقین کرو گے، کیوں یقین کرو. تو اس وقت ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہاذا صادق. ادھر سے ابو لہب نے کہا ہاذا امین، یہ صادق ہے، یہ امین ہے. سب لوگوں نے کہا ہاذا صادق، ہاذا امین، ہاذا صادق، ہاذا امین. نعرے بلند ہو گئے بہت زوردار طریقے سے. یہی پوچھا تھا نا سمجھتے ہو مجھ کو صادق کے کاذب؟ میں نے کہا عام آپ کو. بس تو پھر رکو، میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم مجھ کو صادق سمجھتے ہو اور امانتدار سمجھتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے بتوں کو چھوڑ دو. لا سے اپنا آغاز کرو. کس سے؟ لا. لا سے اپنا آغاز کرو. لا کہتے ہیں نہیں. اسلام کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ نہیں. اسلام کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ نہیں سے ہوتا ہے. ہاں سے نہیں ہوتا. نہیں. ہاں سے تو ہوتا ہی نہیں. اسلام کا آغاز نہیں سے ہوتا ہے. لا نہیں، الہ کوئی معبود. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ہی ہے معبود، لیکن یہاں ہو رہا ہے لا. پہلے توڑو بتوں کو، بعد میں آؤ پروردگار کی بات. ایسے تھوڑی اسلام قبول کرو. بے شک. پہلے اپنے دلوں سے بتوں کی محبت کو باہر نکال کے پھینک دو. لا نہیں، الہ کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. بے شک. لا نہیں، الہ کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد اور لفظ نہیں ہے، اور نہیں ہے، اور نہیں ہے، اور نہیں ہے. آپ لوگ سب ترجمے میں اور پڑھ دیتے. نہیں، لا نہیں، الہ کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ، محمد اس کے رسول. اس میں اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اور تو اس کے لیے لاتے جو جدا ہو، اور تو اس کے لیے کرتے کہ اور یہ بھی ہیں، اور یہ بھی ہیں. عامر لیاقت کے ساتھ نشریات میں اور یہ ہیں، اور ہادی ہاشمی ہیں، اور سلیم شریف ہیں، اور واصل شاہد ہیں. لیکن جہاں جدائی ہوتی ہے وہاں اور لگاتے ہیں. جہاں کوئی جدا نہیں ہوتا وہاں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بالکل. وہاں کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مائک دینا. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے، سنو میں نہیں پڑھ کے سنا رہا، کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں. میں نے اونچے سر میں پڑھا جائے تو اس طرح پڑھا جائے گا وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. تو نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا سے جدا ہے. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. یہ عام آلتو فالتو لوگوں سے مت پوچھئے کہ نبی کون ہے. یہ تو آپ کو بتائیں گے ابو بکر کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے عمر کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے عثمان کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے علی کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے عمار کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے صادق کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے سعد کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے سلمان کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے ابو ذر کے نبی کون ہے، یہ تو آپ کو بتائیں گے زبیر کے بھی نبی کون ہے. ان سے پوچھے جا کے یہ بتائیں گے. ہم تھوڑی بتائیں گے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا معلوم. کیونکہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. یہ توحید کا سب سے بنیادی عمل ہے کہ نہ تو ان کو خدا سمجھو، خدا سمجھا تو گئے سارے اعمال حقارت ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ایسے تباہ ہوں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے خدا سے جدا بھی نہیں سمجھا. جدا سے مراد یہ کہ جہاں اللہ نے اپنا نام لکھا وہاں رسول کا نام ضرور لکھا. آپ مساجد میں چلے جائیں، کون سی کوئی ایسی مسجد دکھا دے صرف یا اللہ لکھا ہو. جہاں یا اللہ لکھا ہوگا یہاں محمد بھی لکھا ہوگا. بلکہ اللہ نے تو اس سے بڑی بات کر دی. آپ مسجد کے دروازے پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مسجد کے دروازے پہ کیا لکھا؟ اللہم افتح لی بابواب رحمتک. کیا؟ اللہم افتح لی بابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہی ہے نا؟
یہ لکھا ہے نا. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, سب جواب دے دینا مجھے, بیٹھے ہو تو سن ہی رہے ہو تو جواب ہی دے دینا. یہ بتاؤ سب مل کے, رحمت کون ہے؟ رحمت کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ ایکچولی کیا دعا کریں؟ اے اللہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں, میرے لیے مصطفیٰ کے دروازے کھول دے, کہ رسول کے دروازے کھول دے, تاکہ رسول میری شفاعت کر دیں اور یہ گواہی دے دیں کہ میرا یہ امتی مسجد میں آیا تھا تیرے لیے سجدہ کرنے, تیری عبادت کرنے کے لیے. تو اس لیے مسجد کی ایک عزت اور وقار ہوتا ہے. مسجد ایسی تھوڑی مسجد کہلاتی ہے, مسجد کا بڑا احترام ہوتا ہے. تو یہ ایک محبت ہے, ایک پیار ہے. نبی سے پیار کیجیے, اس میں یہی بتایا گیا ہے. اب نے ہادیوں کو اس لیے یہاں پہ روکا ہے کہ اب آگے کا جو منظر نامہ ہے, منظر کشی ہے, سارا روزہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لگنا, اس جگہ سے. یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ اب یہ شروع ہو جاتا ہے اتنا بول کے آدمی. یہ ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ یہاں پر ہم اب ہادیوں کو روک رہے ہیں کہ آگے وہ ہمیں جب کل بتائیں گی کہ اب یہ پہنچ گئے ہیں, اب وہاں پر یہ پیغام دے دیا ہے, اب اہل عرب کیا کرنے والے ہیں. ابھی تو کہہ دیا انہوں نے نام نام نام, حاض صادق حاض امین, یہ سب ہو گیا ہے. اب کیا ہونے والا ہے؟ حق کی راہ پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے. بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا یا رسول اللہ آپ ہی کو زیب دیتا ہے. کسی ہستی بڑے بڑے لوگوں نے کلمہ حق بلند کیا ہے, لیکن اس طرح کلمہ حق بلند کرنا یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیب دیتا ہے, یا پھر ان کا بچہ, ان کا جگر گوشہ, ان کے جگر کا ٹکڑا, وہ جس کو سونگتے تھے, جس کو چومتے تھے. آپ پتہ ہے رسول اللہ حضرت امام حسین کو کیوں سونگتے تھے؟ چلو چومتے تھے تو سمجھ میں آتا تھا, پیار کرتے تھے, پر سونگتے کیوں تھے؟ یہ تو آج تک کوئی نہیں بتایا. کسی مفسر نے, کسی محدث نے یہ نہیں لکھا کہ وہ کیوں چومتے تھے. مفسر کہتے ہیں, تفسیر والے کو محدث کہتے ہیں, حدیث والے کو. میں مفسر غلط بول گیا تو قرآن نہیں ہے, محدث نے تو لکھا نہیں کہ کیوں چومتے ہیں, کیوں سونگتے ہیں. دیکھیے, کبھی آپ گلاب سے پوچھے جا کے کہ تجھے اپنی خوشبو پتہ ہے کیسی ہے؟ کبھی آپ گلاب سے پوچھیں, کھڑے ہو کے اس سے بات کریں, گلاب کے پھول سے, اور پوچھیں گلاب تجھے پتہ ہے تیری خوشبو کیسی ہے؟ تو گلاب کی پنکھڑیاں آپ سے کہیں گی مجھے نہیں پتا, سونگ کے بتاؤ, سونگ کے بتاؤ. تو رسول اللہ کو نہیں پتا تھی اپنی خوشبو کیسی ہے. حسین کو سونگتے تھے تو پتہ چلتا تھا میری خوشبو یہ ہے, یہ میری خوشبو ہے. سر کاٹنے والوں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ کس کا سر کاٹ رہے ہیں. اس کا سر کاٹ رہے ہیں کہ اس کو رسول سونگا کرتے تھے. تم نے میرے رسول کی خوشبو کو چرایا ہے میرے نبی سے, دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوگا روز حشر. ایک وقفہ دیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.